ہمارے یوٹیوب چینل جنرل میڈیا انٹرنیشنل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں۔ زمان پاک سے ویڈیو لنک خطاب میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے الزام لگایا ہے کہ ہمیں فوج سے لڑانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ملک ان کا ہے اور فوج ان کی ہے اور ان کا جینا مرنا پاکستان کے لیے ہی ہے۔ ان کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے ایسی کیا غلطی کی ہے کہ ان پر دہشت گردی کے مقدمات بنا دیے گئے ہیں۔ جوڈیشل کمپلیکس پہنچنے پر پولیس اوپر سے پتھراؤ اور شیلنگ کر رہی تھی۔ یہ معجزہ بھی دیکھا کہ ہوا کی سمت اس طرف ہو گئی جہاں سے شیلنگ ہو رہی تھی۔ ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ تقریباً 100 کیسز میرے خلاف ہو چکے ہیں۔ جب باہر نکلتا ہوں تو میری جان کو خطرہ ہوتا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ 30 اپریل کو الیکشن ہے، کوئی فضا ہی نہیں بننے دی جا رہی، مینار پاکستان پر جلسے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی۔ جبکہ پی ٹی آئی الیکشن چاہتی ہے، انتشار نہیں چاہتی۔ سول ایویشن اتھارٹی سی اے اے رائے کے مطابق مسافر انور امان اہل خانہ کے ہمراہ مارچ کو امریکہ سے قطر ایئر ویز کی پرواز کے ذریعے امریکہ سے اسلام آباد پہنچا۔ سامان کے حصول کے دوران مسافر نے اپنا ہینڈ پاؤچ کرسی پر رکھ دیا۔ اہل خانہ کے ہمراہ سامان لے کر صبح 2:30 بجے ارائیول لاؤنج سے باہر چلا گیا۔ 3 بجے مسافر ایئرپورٹ واپس آیا اور لاؤنج میں پہنچ کر تلاش کیا تو ان کا ہینڈ پاؤچ نہ مل سکا۔ مسافر نے ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس سے سی ٹی وی فوٹیج دیکھنے کی درخواست کی۔ سول ایویشن ٹیم نے کیمروں کی مدد سے ایک ایک مسافر کو تلاش کیا اور ایک فیملی کو اس سلسلے میں مشتبہ قرار دیا اور اس طرح اس اہل خانہ کا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا۔ اس طرح سول ایویشن اتھارٹی کی ٹیم کی کوششوں سے خاتون مسافر سے $9,500 پر مشتمل پاؤچ برآمد کر کے اصل مالک انور امان کے حوالے کر دیا گیا۔ تھائی لینڈ کے ایک شہری نے اپنی سابقہ بیوی کے خلاف عدالت میں کیس کر دیا۔ شہری کا موقف ہے کہ اس کی سابقہ اہلیہ نے الگ ہونے سے قبل $3,52,000 کے مساوی کی لاٹری ٹکٹ میں نکلنے والے انعامی رقم کو اس سے چھپایا اور فون پر علیحدگی کے بعد کسی اور سے شادی کر لی۔ اس کا مزید کہنا یہ تھا کہ کیونکہ وہ اپنے خاندان کی مالی آسودگی کی خاطر جنوبی کوریا میں ملازمت کر رہا تھا اور جب وہ اس ماہ واپس آیا تاکہ اس کے الگ ہونے کی وجہ پوچھے تو معلوم ہوا کہ وہ تو کسی اور شخص سے شادی کر چکی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے جو کچھ کمایا اس میں سے صرف 60,000 بات اپنے اکاؤنٹ میں رکھے اور باقی ہر رقم ہر ماہ بیوی کو بھجوا دیتا تھا۔ متحدہ عرب امارات میں بغیر اجازت افطاری کروانے پر 1,00,000 درہم تک جرمانے کا اعلان کر دیا گیا۔ کسی بھی شخص یا ادارے کی طرف سے بغیر اجازت افطاری کے لیے کھانا دینا ایک غیر مجاز خیراتی عمل تصور کیا جائے گا۔ خلاف ورزی کرنے والوں کو مجاز عدالتی حکام کے پاس بھیج دیا جائے گا۔ یہ فیصلہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے لیا گیا ہے کہ عطیہ کیے گئے کھانے محفوظ ہوں۔ لوگ افطار کرنے کی تقسیم کی اجازت حاصل کرنے کے لیے محکمہ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اجازت حاصل کرتے وقت ہمیں ان علاقوں اور تاریخ کے بارے میں بتانا ہوگا جن کو وہ کھانا فراہم کر رہے ہیں۔ یہ افطار کا کھانا تقسیم کرنے کے لیے مختلف علاقوں میں دوسروں کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ دبئی پولیس نے بتایا ہے کہ حال ہی میں ایک بھکاری کو مصنوعی اعضاء کے ساتھ گرفتار کیا گیا جس میں اس نے 3,00,000 درہم کی رقم چھپا رکھی تھی جو اس نے بھیک مانگ کر جمع کی۔ یہ گرفتاری ایسے جرائم کے خلاف حال ہی میں تیز کر دی گئی کارروائیوں کے دوران عمل میں لائی گئی جن میں عموماً رمضان المبارک سے پہلے یا اس کے دوران اضافہ ہوتا ہے۔ دبئی پولیس ہیڈ کوارٹر میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ملک میں بھکاری لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے فریب کا طریقے استعمال کرتے ہیں۔ جاپان کے ریسٹورنٹ میں نوڈلز اور سلاد کے ساتھ پیش کی جانے والی مچھلی اچانک زندہ ہو گئی جس کی ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جیسے ہی مذکورہ شخص چاپ اسٹک مچھلی کے قریب لے کر جاتا ہے تو مچھلی منہ کھول کر چاپ اسٹک کو منہ کے اندر لے جاتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق کھانے کے لیے پیش کی گئی مچھلی پوری طرح سے پکائی نہیں گئی تھی۔ وائلڈ لائف بورڈ کے مطابق 19 مارچ کی رات شاہدرہ کے علاقے میں تیندوے کی ہلاکت کا پتہ چلا۔ 20 مارچ کو ٹیموں نے پہنچ کر تیندوے کی باڈی کو ریسکیو سینٹر منتقل کیا۔ مزید کہا گیا کہ ایکس رے رپورٹ کے مطابق تیندوے کو 11 گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا۔ ملزمان تیندوے کے جبڑے، ٹانگیں اور دم ساتھ کاٹ کر لے گئے۔
وائلڈ لائف آرڈیننس کے تحت تیندوے کی ہلاکت کا مقدمہ درج کیا جائے۔ سابق بھارتی اسپنر ہربھجن سنگھ نے کہا ہے کہ میرے خیال میں بھارت پاکستان جا کر ایشیا کپ نہیں کھیلے گا کیونکہ وہاں کے حالات بہتر نہیں ہیں۔ آئے دن کچھ نہ کچھ نیا ہو رہا ہے۔ پاکستان میں ان کے وزیر اعظم عمران خان تک محفوظ نہیں، انہیں کچھ لوگوں نے گولیاں ماریں۔ ایسی صورتحال میں بھارتی ٹیم پاکستان میں جا کر ایشیا کپ کیوں کھیلے؟ واضح رہے کہ پاکستان کو رواں سال ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کی میزبانی کرنی ہے، جبکہ بھارت نے پاکستان میں ٹیم بھیجنے سے انکار کیا ہے۔ اس کا موقف ہے کہ ایشیا کپ پاکستان سے کسی دوسرے ملک شفٹ کیا جائے۔ بھارت کی جانب سے ایشیا کپ میں شرکت نہ کرنے کے اعلان پر پاکستان نے بھی رواں سال بھارت میں ہونے والے ورلڈ کپ سے دستبردار ہونے کی دھمکی دی ہوئی ہے۔